بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مورب کا بیان چل رہا ہے۔ مورب کی تعریف اور توضیح کے بعد آج ایک اعتراض اور اس کا جواب شارح دے رہے ہیں۔ اعتراض و جواب کی جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ غور سے سنیں۔ شارح جامی کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ من ان المورب مختلف آخره باختلاف العوامل لأن الغرض من تدوین علم النحو ان يعرف به احوال اواخر الکلم فی الترکیب من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف احکامها بالسماع منهم فإن العارف بأحكامها كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم فالمقصود من معرفة المورب مثلا أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره ليعرف أنه مما يختلف آخره فيلزم تقدم الشيء على نفسه فينبغي أن يعرف أولا بغير ما عرفه به الجمهور ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف۔ اب یہاں پر جس اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ جمہور نحات نے مورب کی تعریف مختلف آخرہ بے اختلاف العوامل سے کی ہے، تو آخر مصنف نے اس تعریف کو چھوڑا کیوں اور مورب کی یہ تعریف کہ المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل کیوں کی؟ جواب کے لیے ایک تمہید کا بیان کرنا ضروری ہے، اور اس تمہید کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ علم نحو کی تدوین کا مقصود یہ ہے کہ ایک غیر عربی آدمی جس نے لغت عرب کی جستجو نہیں کی، تتبع نہیں کیا، اور نہ ہی عربوں سے سن کر لغت عرب کے احکام کا علم حاصل کر سکا، ایسے شخص کو کلمے کے آخری حالتوں کی معرفت کی جائے۔ مثلا کسی کے معاملے، کسی کلمے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ مورب ہے، تاکہ اس معرفت کے ذریعے اس کے آخر کو عامل کے اختلاف سے بدلتا رہے، اور جیسا عامل آئے اس کے مطابق اس کے اخیر میں اعراب جاری کر کے اس کو اسی اعراب کے مطابق پڑھے، اور اگر بالفرض کلمہ مبنی ہے تو اس کے ساتھ
مبنی جیسا سلوک کرے. اس مقصود کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں مورب کا علم پہلے سے ہو جانا چاہیے تاکہ جب کبھی کلام میں مورب آئے تو اس کے اخیر کو عامل کی اقتضا کے مطابق بدل دیا جائے. یہ بات مصنف کی تعریف کے اعتبار سے تو حاصل ہو سکتی ہے اور جمہور کی تعریف سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ جمہور کے نزدیک مورب کے معرفت کی عامل کے آنے سے پہلے کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو جب وہ عامل آئے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ مورب ہے کہ مورب نہیں ہے. فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ سے جمہور کی تعریف سے عدول کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جمہور کی جو تعریف ہے اس سے تقدم الشیء علی نفسہ کی خرابی لازم آ رہی ہے، یعنی شے کا اپنے اوپر ہی مقدم ہونا لازم آئے گا. اور یہ تقدم الشیء بلفظہ کی تقریر یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ شے کی معرفت جس سے حاصل ہو اس کو مقدم ہونا چاہیے، اور جس سے شے کی غرض کا علم ہو اس کو مؤخر ہونا چاہیے. جمہور نحات نے مورب کی غرض کو جس کو مؤخر ہونا چاہیے مورب کی تعریف کا درجہ دے دیا، جس سے تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آ رہا ہے، اور یہ باطل ہے. اور جو چیز باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی باطل ہوتی ہے. اسی خرابی سے بچنے کے لیے مصنف نے مورب کی تعریف المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل سے کر دی، اور جمہور کی تعریف کو مورب کی غرض قرار دیا جس سے تقدم الشیء علی نفسہ کی خرابی لازم نہیں آئی. اب عبارت کا یہ مفہوم جب آپ معلوم کر چکے تو اب ایک نظر آپ اس کے ترجمہ پہ ڈال لیں. شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ أَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، اور جزی نیست کے مصنف نے مورب کی اس تعریف سے عدول کیا جو تعریف جمہور کے نزدیک ہے، اور وہ ہے کیا؟ یہ اما میں جو ما ہے اس کا بیان ہے. من کیا ہے؟ یعنی ان المورب مختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ مورب وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو. کیوں عدول کیا؟ وجہ عدول بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ مقصود علم نحو کی تدوین سے یہ ہے کہ علم نحو کے ذریعے ترکیب کے اندر کلمے کی آخری حالتوں کی وہ آدمی معرفت حاصل کرے ملم یتتبع لغت العرب، جس نے لغت عرب کا تتبع نہیں کیا ہے، لغت عرب کی جستجو نہیں کی ہے. ولم یعرف احکامها بالسماع منہم، اور لغت عرب کے احکام کی عربوں سے سن کے بھی معرفت حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ لغت عرب کے احکام کی معرفت رکھنے والا یوں ہی مستغنی ہے نحو سے، اور اس کے لیے نحویوں کی اصطلاحات کی معرفت میں کوئی گنتی کے قابل فائدہ نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں جب علم نحو کی تدوین کا مقصود یہ ہے تو فالمقصود من معرفت المورب مثلا، تو مورب کی معرفت سے مثلا یہ مقصود ہے کہ مورب کے بارے میں اس بات کی معرفت ہو کہ یہ اسم ان اسما میں سے ہے جس کا آخر عربوں کے کلام میں مختلف ہوتا ہے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد کیا کرے؟ یہ معرفت کیوں حاصل کرے؟ تاکہ اس کے اخیر کو مختلف کر دے عوامل کے اختلاف سے. فَيُطَابِقَ كَلَامَهُمْ، تاکہ مختلف کرنے سے
اس کا کلام اہل عرب کے کلام کے مطابق ہو جائے۔ تو مورب کی معرفت اس بات پر مقدم ہے، اس بات کی معرفت پر مقدم ہے کہ یہ اس میں سے ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ تو اب اگر یہ پہلے والی معرفت اسی اختلاف کی معرفت سے حاصل ہو اور اسی اختلاف کے ذریعے مورب کی تعریف کی جائے، تو اسی کے ذریعے تعریف کی جائے تو ضروری ہے کہ پہلے یہ تعریف کی جائے کہ یہ اس میں سے ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ معرفت کیوں ہو؟ تاکہ اس بات کی معرفت ہو کہ یہ اس میں سے ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو معرفت متقدمہ ہے اور معرفت متقدمہ کی جو غرض ہے دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ غرض مؤخر ہوتی ہے اور اس شے کی جو تعریف اور معرفت ہے وہ مقدم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مؤخر ہے وہی مقدم بھی ہے، یہی تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے۔ فیلزم تقدم الشیء علی نفسہ ہی، تو یہ شے کا اپنے اوپر مقدم ہونا لازم آئے گا کہ معرفت مقدمہ بھی یہی ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور غرض بھی یہی ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، ینبغی بمانا یجب ہے، ضروری ہے نا؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر مبتدئین کے تقریب فہم کے لیے وہ تعریف کر دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے اس کے علاوہ سے مورب کی تعریف کی جائے جس کے ذریعے جمہور نے مورب کی تعریف کی ہے، اور جمہور نے جو مورب کی تعریف کی ہے اس تعریف کو مورب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم قرار دیا جائے، جیسا کہ مصنف نے یعنی صاحب کافیہ نے کیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔